تیسرا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک، اطیعوا اللہ، دو، واطیعوا الرسول، تین، آگے ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تم میں سے، تم امتیوں میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی مان کے چلو. اگر رسول کے بعد بھی کسی رسول نے آنا ہوتا تو اولی الامر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ کہہ دیا جاتا تو ان کے بعد بھی جو رسول آئیں گے ان کی مان کے چلو. جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین کون ہوتے ہیں؟ جو وہی آپ پر اترتی اس پر بھی ایمان، جو آپ سے پہلے اتری اس پر بھی ایمان. آپ کے بعد بھی وہی آنی ہوتی تو یہاں یہ الفاظ بھی ہوتے وما انزل من بعدک، جو وہی آپ کے بعد اترے گی اس پر بھی ایمان. چونکہ آپ کے بعد وہی اترنی نہیں تو یہ لفظ ہی نہیں ہے. وما انزل من قبلک پر بات ختم ہے، تو اطیعوا الرسول پہ بات ختم ہے. اس کے بعد وہ اولی الامر منکم ہے، تم میں سے جو اولی الامر ہے. وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی ہیں. عادل حکمران قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ اولی الامر کے اندر ہیں. عادل حکمران مردوں کو خسی نہیں کرتا. اچھا یہ بات یاد رکھیں، یہ الگ موضوع، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. یہ تو خدا کے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے والی بات ہے. نامرد کر کے کسی کو نیک بنانا ہے تو سارے خواجہ سرا آج اس وقت ولی اللہ ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں خواہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ اولی الامر منکم کے اندر علماء بھی آگے، کوئی ایک عالم، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، لیکن سارے علماء جو دین کے مطابق چلیں گے وہ اولی الامر منکم کے اندر ہے. کوئی الگ سے اس کا منصب نہیں ہے کہ کوئی ایسا منصب ہے جس کا آپ کہیں کہ رسول کی رسالت کے بعد بھی کوئی منصب ہے کہ رسول کی طرح ماننا اس کو لازم ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. کوئی ایسا منصب نہیں ہے. تو اولی الامر منکم سے پتہ چلا، ایک تو رسول سے پتہ چلا آتی ہے اور رسول، ایک اولی الامر منکم سے بھی پتہ چلا. پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ سے بھی پتہ چلا، کیونکہ اولی الامر کے بعد لفظ ہے اگر تم آپس میں تنازع کرو. کون تنازع کرے؟ اولی الامر. کیا ہے؟ اولی الامر تنازع کریں آپس میں، اختلاف رائے ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ رسالت ختم ہو گئی. کیوں؟ رسول آپس میں تنازع نہیں کرتے. وحی ختم ہو گئی، کیونکہ وحی کے ہوتے ہوئے کوئی تنازع نہیں ہوتا. معصومیت ختم ہو گئی، کیونکہ معصوم کے اندر تنازع ہو ہی نہیں سکتا. جب تنازع ہو گیا دلیل ہو گئی کہ معصوم کوئی رہا. معصوم نبی یہ بھی کافی نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یہ بھی ضروری ہے. اس لیے قرآن کے صاف الفاظ ہیں نبیوں کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم اختلاف کرو، اگر تم تنازع کرو، اگر تم جھگڑا کرو. یہ لفظ بتاتا ہے انبیاء کے بعد کوئی ہستی معصوم نہیں ہے. معصومیت صرف انبیاء کا خاصہ ہے. انبیاء کے ہوتے ہوئے غیر انبیاء غیر معصوم ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم تنازع کرو، اگر تم جھگڑا کرو، پھر کیا کرو؟ خود فیصلہ کرو. خود آپ کے پاس کوئی رسول کی طرح اتھارٹی ہے کہ آپ فیصلہ کریں؟ کہا نہیں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف. آپ کوئی خود سے اتھارٹی نہیں ہے کہ رسالت کے بعد کوئی ایسا منصب ایجاد ہو چکا ہے کہ اب وہ منصب ایسی اتھارٹی ہے کہ قرآن کی طرح اس کی بات لازمی ہے، رسول کے فرمان کی طرح اس کی بات لازمی ہے. یہ کوئی اتھارٹی نہیں. اگر ایسی اتھارٹی ہوتی تو یہاں خدا پاک کی قسم یہ لفظ نہ ہوتا کہ تم میں اگر اختلاف ہو تو تم اپنی بات کو رسول کی طرف لٹا دو اور اللہ کی طرف لٹا دو. اتھارٹی صاف بتا دیا، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کے رسول کے فرامین احادیث ہیں. اتھارٹی یہ ہے. تم میں اختلاف پیدا ہو جائے اتھارٹی کی طرف بھاگو. اتھارٹی صاف بتا دی. اگر رسول کے بعد بھی کوئی ایسا منصب ہوتا جس کی کوئی اتھارٹی ہوتی کہ اس کی قول کو قرآن کی سطح پہ لایا جائے، اس کے قول کو نبی کی سطح پہ لایا جائے، تو ضرور یہاں ذکر ہوتا. بلکہ یہاں اس کا رد ہو گیا. صرف ذکر بھی نہیں کہ ذکر نہیں کیا، بلکہ رد ہو گیا کہ کسی اور اتھارٹی کے پاس تم نے، اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، مخالفت ہو جائے، تم نے کسی اور اتھارٹی کے پاس نہیں جانا. کہاں جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اللہ کے پاس قرآن کے پاس، رسول کے پاس احادیث کے پاس. بس یہاں اتھارٹی ختم ہو گئی. وہی بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ.